ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ بلند درجے دینے والا، عرش کا مالک، ایمان کی جان وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندے میں جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ ارشاد ہوا کہ وہ بلند درجے دینے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجے دینے والا ہے۔ یہ رفیع الدرجات کے بارے میں علماء کرام نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ رفیع الدرجات ملائکہ کرام ہیں، اس لیے کہ ان کے درجے عرش تک بلند ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ بندوں کے درجات بلند کرنے والا دنیا اور آخرت میں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درجے بلند کیے ہیں اور آخرت میں بھی بلند کیے ہیں۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہارے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے تاکہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم فیما آتاکم، اس میں جو تمہیں عطا فرمایا۔ یعنی بعض کو بعض پر اللہ نے بلندی بخشی، کسی کو دانشور بنایا، کسی کو اچھے نسب والا بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو حسن و جمال عطا کیا، کسی کو قوت و طاقت عطا فرمائی۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان درجے رکھے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یعنی ان کے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی عزت و مال اور رزق اور معیشت میں، کہ کسی کو تو مالک بنایا، کسی کو مملوک، کسی کو خادم بنایا، کسی کو مخدوم، ایک کو حاکم بنایا تو دوسرے کو فرما بردار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی درجے بنائے ہیں اور آخرت کے بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا نا وَلَلْآخِرَةُ اکبر، یعنی فرمایا آخرت میں بڑے درجات ہیں اور بعض ایک دوسرے سے بڑی فضیلت والے ہوں گے۔ یعنی جو دنیا میں نیک ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی درجات بلند کرنے والا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں مختلف طبقات کے انسان بنائے اور آخرت میں بھی الگ الگ مراتب کے بنائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ جنت میں سب سے کم درجہ جس انسان کو دیا جائے گا اس کو دنیا کے برابر 10 گنا جاگیر دی جائے گی، دنیا کے 10 گنا برابر جاگیر دی جائے گی۔ اور ایک تفسیر علماء نے یہاں پر یہ بھی کی ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کے درمیان درجے رکھے ہیں، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو نجی بنایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے بلند درجے دینے والے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ درجے بلند کر دیتا ہے، ان کو گناہوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے کے درجے بلند کرتا ہے، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کر کے درجے بلند کرتا ہے، اولیاء کرام کو کرامتیں دے کر درجے بلند کرتا ہے، اپنی بارگاہ کے جو مقربین ہیں ان کو دنیا سے بے نیاز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ تو رفیع الدرجات، اللہ تبارک و تعالیٰ درجے بلند فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے بھی درجے بلند کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی اللہ نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اولیاء کے بھی درجے بلند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک میں آیا
کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے میری ذات سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ایسے ممبر ہوں گے جن کی انبیاء کرام اور شہداء کرام تعریف کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اولیاء کو درجے دیے، اور علماء کو بھی اللہ نے درجے دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور علماء کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی بعد والی گھڑی ضرور پہلے والی گھڑی سے افضل ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو اس آیت کریمہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجے دینے والا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند درجوں والا ہے۔ اللہ کے برابر مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ سب فانی ہے، اللہ باقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ابدی اور سرمدی ہے، سب محدود ہیں، وہ لامحدود ہے، ہر چیز کی ابتدا اور انتہا ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کا علم ذاتی ہے، باقی لوگوں کو تو اللہ نے خود عطا فرمایا ہے، وہ سب سے زیادہ قادر ہے، اور باقی سب کو قدرت دینے والا وہی ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی بندہ جتنا غور کرے اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی بلند درجوں والا نہیں ہے۔ تو رفیع الدرجات، وہ بلند درجے دینے والا بھی ہے اور بلند درجوں والا بھی ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یعنی عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کرام کے طواف کے لیے بنایا، عرش کو دعاؤں کا قبلہ بنایا، عرش یہ برکتیں نازل ہونے کی جگہ ہے اور کتاب الابرار کی جگہ، نیک لوگوں کے جو نوشتے ہوتے ہیں ان کے نامہ اعمال ہوتے ہیں، یہ بھی علیین کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں ابرار اور متقین جب قیامت کی گرمی میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بزرگی و شرافت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام محمود پہ آپ کو فائز فرمائے گا، یہ مقام محمود بھی عرش الہی کے نیچے ہی ہوگا۔ اور اس سے پہلے والی مجلس میں نے بتایا بھی تھا کہ عرش جو ہے یہ بڑا ہی نورانی، ایک بہت ہی نورانی مخلوق ہے، یہ بڑی بلند مخلوق ہے، عظیم مخلوق ہے، اور فرمایا گیا کہ عرش یہ اتنا بلند ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب قرار دیا گیا۔ تو ذو العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یلقی الروح من امری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی جان وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندے پر جس پر چاہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا وحی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اپنی وحی سے عزت اور شرافت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لینذر یوم الطلاق، یعنی وہ ملنے کے دن سے ڈرائیں۔ ملنے کے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، یعنی جو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں۔ اچھا، قیامت کے دن کو ملنے کا دن کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ فرمائی کہ قیامت کا دن یہ ملاقات کا دن ہوگا۔ کون ملے گا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ لوگوں کی روحیں ان کے جسموں سے الگ ہو گئی تھی، قیامت کا دن آئے گا تو پھر دوبارہ مل جائیں گی، اور اس دن تمام مخلوق ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی۔ اس دن فرشتوں کو نازل فرمائے گا، فرشتے انسانوں سے ملاقات کریں گے۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے ملاقات کریں گے۔ تو قیامت کا دن یہ ملاقات کا دن ہوگا، اسی لیے فرمایا لینذر یوم الطلاق، طلاق کا معنی ملنے کا دن، اور ملنے کا دن ہے قیامت کا دن۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ یعنی فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن سب ظاہر ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کیا ظاہر ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ قیامت کے دن تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ظاہر ہو جائیں گے، اور کوئی چیز ان کو چھپا کر کے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی ٹیلا ہے، نہ اور کوئی لباس ہے، بالکل ایک دم
بالکل انسان ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم کو جمع کیا جائے گا تو تم ننگے پیر ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ ان کو ایسا خیال آئے۔ دنیا میں کوئی ننگا ہوتا ہے آدمی اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے اگر شرافت پاس میں نہ ہو، لیکن قیامت میں تو اتنی ہولناکی ہوگی کہ کون ننگا ہے اور کس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کسی کو خیال ہی نہیں ہوگا۔ تو اس دن سب ظاہر ہو جائیں گے، یوم ہم بارزون، سب ظاہر ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارزون کا مطلب یہ ہے اس دن ان کے تمام اعمال ظاہر ہو جائیں گے، کوئی بات چھپی رہے گی نہیں، اور ان کی کوئی چیز اللہ پر تو آج بھی نہیں چھپی ہے۔ جب وہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور ان میں سے ہر شخص دنیا میں کیا کام کیا تھا اس دن سب ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، سب ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس دن تو عالم یہ ہوگا کہ بندے نے جو کچھ بھی کیا تھا اگر وہ اس کو چھپانا بھی چاہے گا تو پھر چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو بہت ساری چھپنے کی جگہ ہوتی ہیں لیکن قیامت کے میدان میں تو کوئی چھپنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اب کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا، کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب کی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو ایک معنی تو اس کا یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جب سب ہلاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی، تو اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ میدان محشر میں جب یہ ندا ہوگی آج کس کی بادشاہی ہے تو سب پکار کے کہیں گے اللہ کی بادشاہی ہے، اور پھر اس دن کفار کو بڑی حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، ان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، ہم لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اپنے دست قدرت میں پکڑ لے گا اور آسمانوں کو اپنے دست پاک میں لپیٹ لے گا، دست قدرت میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا بادشاہ میں ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ یعنی دنیا میں جو بادشاہی کا جو نعرہ لگاتے تھے وہ صرف چند دن کی بادشاہی تھی۔ اور محمد بن کعب نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دو سوروں کے درمیان میں یہ فرمائے گا، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہوں گے، تو ان دونوں سوروں کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، تو کوئی ہوگا نہیں، سب مر چکے ہوں گے۔ تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی آج بھی ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں فلاں بھی بادشاہ ہے، فلاں بھی بادشاہ ہے، اور اس دن تو یہ اللہ فلاں بھی ختم ہو جائے گا، اللہ فلاں کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، فرمایا کہ آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی قیامت کے میدان میں کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ ظلم نہیں ہوگا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں ظلم چار طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندے نے کوئی اچھا کام کیا اس کو بدلہ نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک یہ کہ ایک شخص کو اس کا حق دے دیا گیا لیکن ادھورا دیا گیا، پورا نہیں دیا گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ یا ایک شخص نے برا کام، ایک شخص جو ہے وہ عذاب کا مستحق نہیں تھا، اس کو عذاب دے دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک شخص تھوڑے سے عذاب کا مستحق تھا، اس کو زیادہ عذاب دے دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا ظلم اليوم، قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، یعنی جتنے نیک کام کیا ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برا کام نہیں کیا ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور جس نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی عذاب ہوگا، زیادہ عذاب نہیں ہوگا، اور جتنے نیک کام کیا جس نے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پورا پورا دے گا، کم نہیں دے گا۔ تو قیامت کے میدان میں کوئی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اعمال کی جزا ملے گی، جس شخص نے جیسے عمل کیے ہوں گے
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور جسے یقین ہو جائے نا، جسے یقین ہو جائے کہ قیامت میں حساب ہوگا اور ہر نیکی بدی کے بارے میں سوال ہوگا، برائی پر سزا ملے گی، تو پھر وہ رات دن بے قرار رہے گا، رات دن بے قرار۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا ہے کہ قبر بندے کو دباتی ہے، تب سے رات میں مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ تو بندے کو یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بدلتی ہے، اور جب یقین نہ ہو تو بندہ پھر سنتا ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو اور بہت بڑی پیشی کی تیاری کر لو۔ دنیا میں جو پیشی ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی سی پیشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک بندے کے سامنے جا رہا ہے، ایک بندے کو بندہ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، اور قیامت میں جو پیشی ہوگی نا، بندے کی نہیں، بندے کی پیشی خدا کی بارگاہ کے اندر ہوگی۔ تو وہاں پہ جو حساب ہوگا وہ بڑا مضبوط حساب ہوگا۔ کسی ایک بزرگ کی ایک رہائش کوئی مکان تھا، انہوں نے عاریت کے طور پر مکان لیا، تو ان کو خیال آیا کہ اس کو توڑوں اور کچھ کام کروں اس کے اندر۔ پھر خیال آیا کہ پرائے کا مکان ہے، اگر میں نے اس کے اندر کوئی نقصان کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ تو یہ خیال آیا تو غیب سے آواز آئی، جو آج اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائے گا۔ تو بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی حساب لینے والا ہوں۔ نہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو سکے گا اور نہ کوئی جہنمی جہنم میں جا سکے گا جب تک کسی حقدار کا حق ادا نہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ قیامت کے میدان میں سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کو قصاص دلایا جائے گا۔ یعنی ایک بکری کو سینگ تھے، اس نے دوسری بکری کو سینگ مارے، اس کو سینگ نہیں تھے دوسری والی بکری کے، تو ایسا نہیں کہ بکری ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، وہ سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلایا جائے گا اس کو۔ اور یہ ایسا سخت معاملہ ہوگا کہ بندہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یعنی قیامت کا میدان وہ میدان ہے کہ آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی۔ اب بندہ اگر غور کرے نا کہ ہر آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، تو ہم نے کیا 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 ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کیے کا بدلہ ملے گا نا، اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ، اور ظلم بھی نہیں ہوگا، اور اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلد حساب فرمانے والا، اتنا جلد حساب فرمانے والا ہے کہ قیامت کا میدان تو چونکہ بہت بڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ پورا دن حساب و کتاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے وقت کے اندر ساری مخلوق کا حساب فرما دے گا، تھوڑے سے وقت کے اندر ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے کے اندر روایتوں میں آیا ہے کہ بہت کم گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کا حساب فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس کے اندر پھر قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا گیا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ، یعنی فرمایا انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارش ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے آتی ہے۔